وہاں شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو ابتدا میں چاند دیکھ کر دعا فرمائی، اور وہ دعا عجیب و غریب دعا تھی، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان بلغ رمضان۔ اس دعا میں ابتدا تو رجب کی تھی، لیکن شامل دو اور عظیم مہینوں کو شامل کیا گیا اس میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اصل میں اس مقصد دعا کا وہ جو تھا وہ رمضان ہی تھا، اور اس مہینے کے لیے حقیقت میں اس دعا میں اشارہ اسی طرف تھا کہ وہ مہینہ اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے کہ کوئی بندہ بھی غافل نہ ہو، بلکہ اس کی تیاریاں 3 مہینے پہلے سے شروع کر دی جائیں۔ اس کے لیے پریپیئرڈ ہو انسان کہ اس میں ہمیں کوئی بھی ایسا لمحہ سمجھتے ہیں مومنٹ ضائع نہ ہمارا، کیونکہ سارا سال ہم اس چیز کی بہت پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے ہمیں ضائع کرنے کی، چیمپئن ہوتے ہیں ضائع کرنے میں، تو اس مہینے کو بھی ہم اسی طریقے سے پھر ضائع کر دیتے ہیں، تو سمجھو اس نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے یہ رمضان جو ہے، جو امت کو عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جس کے ذریعے سے انسان کو ایک بہترین موقع اور چانس ملتا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو سنبھال لے۔ تو اس لیے اس رمضان کی وجہ سے اللہ نے ان 2 مہینوں میں برکت کی دعا فرما دی، تو رجب جو تھا وہ خود بخود الحمدللہ دوسرے لحاظ سے جو اس میں خصوصیت آئی، نبی پر دعا شامل ہو گئی۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں سنت کو ایسے ادا کیا جائے کہ ہم بھول گئے ہیں اسٹارٹ میں رمضان کی دعا نہیں مانگی، لیکن اس رجب کے اندر یہ دعا کو مانگ لینا چاہیے، یہ نبی پاک کی سنت ہے، اور ظاہر ہے جب نبی سے دعا مانگی گئی ہے برکت کی، تو اس میں برکت کی دعا مانگنا ہمارے لیے لازم ہے، اور مہینہ ہمارے لیے بابرکت ہو جائے گا، یعنی کہ ہمیں رمضان کی تیاری نصیب ہو جائے گی۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے رجب کے اندر جو بہت ہی زبردست ہے، وہ اس میں تھوڑا اختلاف ہے تاریخوں میں لیکن کچھ بھی ہوا اس مہینے کے اندر ایک واقعہ ایسا ہوا جو پیش ہوا کہ جس کی مثال نظیر تاریخ میں ملتی نہیں، بہت ہی لاجواب بے مثال واقعہ پیش ہوا جس کی عظمت کا کوئی انسان اندازہ نہیں کر سکتا کہ کتنا بڑا واقعہ تھا یہ۔ 1,24,000 کے قریب انبیاء اور پیغمبران تشریف لائے، لیکن کسی کو یہ شرف نہیں دیا گیا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو دعوت دے کر آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے اپنے سامنے بلا کے کھڑا کر دیا۔ نبی پاک قسم کا ظہور جو ہے حقیقت میں کائنات کے اندر اللہ نے کیا، اپنے محبوب کو جو ظاہر کیا، اس کی ایک ہی وجہ تھی، یاد رکھیں، مخلوق کو بھیجنے کی، یہ حبیب تو بس میری مخلوق جو ہے نیچے اپنے وسیلے سے مجھ تک ملا دے، یہ پاور دے نہیں مقصد، میں تجھے بھیج رہا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی؟ ورنہ تو بھیجتا تجھے، اور تیرے وسیلے سے جو بندہ میرا ہوگا مجھ تک پہنچے گا، وہ تیری امت ہوگی، اور لاجواب امت ہوگی، وہ تیری امت ہوگی۔ کوئی امت اس امتیں جتنی گزری ہیں وہ ان پر گواہ پیش ہوگی،
انبیاء پر کہاں پیش ہوگی وہ. دیکھیں کتنا درجہ دیا اللہ پاک. اور اس پر جب ان کو امت کے حوالے کیے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا. کیا تم آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے آپ ان کے لیے؟ اتنی محبت کہ ان کے غم میں گھلے ہی جا رہے ہیں. حریص علیکم، حریص بے انتہا حریص اپنی امت کے لیے. کتنی بڑی بات کہی تھا. اتنی محبت ہو گئی اپنی امت کے ساتھ کہ میں تیری بات کرتا ہوں تجھ سے، تو بات کرتا ہے امت کی. تیرا بھی ایک پوائنٹ تو جو ہے امت ہے، اور تو جو خوش ہوا تو امت سے خوش ہوتا ہے. تجھے میں کوئی بھی انعام دے دوں امت کو بیچ میں لے آتا ہے. ادھر کا السلام علیکم یو نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہ بہادر الصالحین. یہ معراج کیوں ہو رہا ہے؟ بولے سبحان اللہ. مختصر سمجھ آ رہے ہیں معراج کی آپ؟ اللہ کہہ رہے ہیں یو نبی و رحمۃ اللہ، وہ تو بہادر الصالحین. نہیں، میری امت کے جو لوگ سال ہیں وہ بھی آئیں گے. یہاں پر حوالہ دیا جا رہا ہے معراج کے اندر کس مقام پر، جہاں ہم نے سامنے روئے تھے، اللہ کے سامنے نبی کھڑا ہے. کیا حوصلہ ہے. اور یاد کس کو کر رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو. آصف فاروق کو یاد کر رہے ہیں، درویش صاحب کو یاد کر رہا ہے، عقیل کو یاد کر رہا ہے، زکریا کو یاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے امت ہے نا آپ کی، الحمدللہ. گئی گزرے امتی، یہ کوئی شمار نہیں کیا آپ نے. ارے بہادر صالح، اللہ تعالیٰ نے وہی بات تو صحیح کر رہا ہے. اب اس کو راضی کیسے کروں سے بندے کو میں؟ محبت اللہ کو بے انتہا ہے اپنے حبیب سے، اس کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے نا. ہم نہیں پہنچ. آپ خود دیکھ لیں جھلکی ہے محبت اللہ تعالیٰ کی. فنا کر دیا پوری کائنات کو. جب پیدا کیا ہوگا تو اس وقت کائنات کی کیا حیثیت تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی. کائنات کو سجایا کہ میرا نبی آنے والا ہے. جیسے ایک جھلک پہ آپ نے پوری کائنات کو سموت کر کے رکھ دیا، سجا کے رکھ دیا، تو جس وقت پیدائش آپ کی ہوئی تو اس وقت کیا حال ہوگا کائنات کا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اس وقت کائنات کا کیا حال ہوگا جس کو آپ نے بھیجنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ظہور دینا تھا آمنہ کی گود میں. لالن تھا آمنہ کا. خالق اور مخلوق. سبحان اللہ. یہ تو یہاں بلانے کے بعد بھی اسی کو یاد کر رہا ہے، امت کے پیچھے جا رہا ہے. میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ امت سے پیار کرتا ہے. لیکن میرے محبوب تجھے بلایا ہے، ایسے بلایا ہے، کسی کو نہیں بلایا ہے. منتخب میرا تھا، نبی میرے تھے، انبیاء میرے تھے. لیکن میرا دل تو یہی کیا میرے محبوب جو سامنے بلاؤں دنیا دیکھے کہ تو مجھے ملنے آ رہا ہے. ہائے آج پردے ہٹاتا ہوں. سبحان اللہ. آج بتاتا ہوں تیرا میرا تعلق کیا ہے. شکی نہ رہے کسی کا. جلتے رہے ابو جہل جو ہمیشہ ہی جلتے رہیں گے. صدیق خوش ہوتے رہیں گے اور جہل جلتے ہی رہیں گے. نہیں جی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، نہیں جی یہ خواب ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے نا. ایسے لوگ ابھی بھی ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں. عقل سی پہچان سکتا ہے، عقل پہ ڈنڈا کھڑے ہم لوگ ہیں. کاش کہ تصوف اور صوفیوں کے پاس بھی بیٹھے ہوتے. دلیل دیتا ہوں بات کی، میں ایسا صوفی نہیں ہوں. دلیل قرآن حدیث کی ہوتی ہے. سمجھ آئی بات؟ ارے یہ تو کمال ہو گیا. بلا میں رہا ہوں، محبت میری ہے، یہ بیچ میں کہاں رہ جائے. اب یاد رکھیں کہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ محبوب اور محبوب بیٹھے ہوں، گفتگو چل رہی ہو اور محبوب بعد میں کسی اور کی بات کر دے ہوگا یہ کیا ہوا. ویسی آدمی دنیا کی بات کر رہا ہوں سمجھتے یہ عجیب میرا محبوب میں اس پہ مر رہا ہوں، یہ کسی اور کی بات کر رہا ہے. کیسی محبت میں کمی ہے. سبحان اللہ. لیکن کیونکہ وہ اس سے پیار کرتا ہے اپنے محبوب سے، تو وہ اس کے ویک پوائنٹ کو سمجھ جاتا ہے کہ اب میں اس سے اور محبت لینے کے لیے میں اب اس کے ایک طریقہ استعمال کرتا ہوں خوشی کرنے کے.
اللہ نے کہا میں ایک اور طریقہ اختیار کرتا ہوں، ابھی تک یہ امت کر رہے ہیں نا، میں سمجھ گیا یہ امت کے لیے کچھ کروں گا تو یہ پھر پیار کرے گا صحیح طریقے سے، پھر بھولے گا امت۔ راز و نیاز ہو رہا ہے اوپر بند ہے، اور وقت تھا ہی نہیں، وقت تو وہیں جم گیا تھا، جس وقت کارروائی شروع ہوئی نا وقت جم چکا تھا، واپس آیا، آپ کا بستر بھی گرم تھا، کنڈیاں بھی ہلنے شروع ہو گئی تھی، ہوا چلنی شروع تھی، کائنات پھر جھوم کے چل پڑی اسی طرف۔ یہ ملاقات ختم ہو گئی اللہ اور حبیب کی، کائنات جاری ہو جا، حبیب واپس آ گئے ہیں۔ ایسے سنا گیا آپ نے معراج کا قصہ؟ آپ اللہ کیا اس کے تو خالی جس کے ساتھ کرتا ہوں پھر میں بھی ایک کام محبوب، پھر بات سن، معراج ہوئی تیری کتنے ہو گئی، اب پیار اور بڑھے اللہ کا اپنے محبوب سے، کہتے جا پھر ایک چیز بتاتا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے تیری امت کو میرا ایک انعام دے دیتا ہوں، تیرے دل میں ہے یہ بات، تو چاہتا بھی یہی ہے کہ جو انعام اللہ نے مجھے دیا میری امت اس سے خالی نہ رہے، کم از کم اس کا مزہ وہ بھی چکھتی رہے۔ یہ ہے نا محبت امت کے ساتھ، ادھر اللہ ہم سے محبت کر رہے ہیں، وہ امت کی فکر میں کہ نہیں جو مزہ مجھے آ رہا ہے نا تو ان کو بھی، میری امت کو بھی مزہ آنا چاہیے اس میں سے، ایسی مزہ ہے جیسے مجھے ہے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، وہی مزہ آئے گا تیری امت کو، پھر تو راضی ہوگا، کہتے پھر راضی ہوں، کہتے ٹھیک ہے، الصلاۃ معراج المومن، پکڑ بنڈل تجھے دیتا ہوں میں نماز کا، تیرا ہر بندہ تیرا امتی جو ہے، سبحان اللہ، 5 وقت تو میں مقرر کرتا ہوں، باقی اس کی عمر دے جتنے سجدے کرے، جب سجدہ کرے گا زمین پہ ماتھا رکھے گا، یا وہ مجھے دیکھ رہا ہو یا میں اسے دیکھ رہا ہوں، ہر مومن اس وقت معراج پہ ہوتا ہے جس وقت وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن رسول نے کہا کہ سجدہ کر میرے قریب آ جاؤ، اپنی حیثیت کے ساتھ انسان معراج پہ اس وقت موجود ہوتا ہے، یہ سٹیٹس دیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اور مقصد ہی یہی تھا اللہ کا کہ اپنے محبوب کو میں راضی کروں گا اس طریقے سے، تو پہلے ان کو بلایا، مزہ لیا، پہنچایا، اور سب کچھ کرنے کے بعد اس بنڈل کو وہاں دیا، سبحان اللہ، اپنے حبیب کے شان بھی دکھائی اور امت کا کام بھی بنایا۔ مقصد پوری معراج کا جو تھا، عنوان جو ساری معراج کا تھا وہ یہ تھا کہ امت کو اللہ سبحانہ تعالی تحفہ دینا چاہتے تھے کہ ہر نیک عمل کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، نیک عمل کے ساتھ 3 چیزیں ہیں، جڑ اتنی مضبوط ہے، ستون جس میں وہ کھڑے ہیں عمارت تیرے عمل کی، اور چھت جو اس کو کور کرتی ہے، نیک عمل کی بتایا ساتھ ہی۔ جڑ کیا ہے؟ جیسے آپ نے بلڈنگ بنائی ہوگی، سب سے بڑے انجینئر جو آتے ہیں نا، بلڈنگ تھوڑی کھڑے کر دیتے ہیں، بنیاد دیکھتے ہیں، اس میں ڈالتے ہیں سیسا، ڈالتے ہیں انجینئر لوگ، فاؤنڈیشن اس کو کہتے ہیں، کیوں اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ آرٹسٹ کو بتاتا ہے کہ اس کی بلندی اتنی ہوگی، اسی بلندی کے ساتھ اتنی گہرائی سے کھود کر اس کو مضبوط کیا جاتا ہے کہ اتنی 3 فلور ہوگا، 5 فلور ہوگا۔ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ جڑ ہوتی ہے۔ اللہ کے نہیں فرمایا، پہلے پوچھا خود ہی جواب دے، میں تجھے نہ بتاؤں کسی نیک عمل کے لیے، یہ ہمیں بتایا جائے نا، اور ہم سمجھیں ہمارا نیک عمل 3 چیزوں کا قائم ہے، اس کے بعد عمل رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ کتنی آپ نیک عمل کرنا ہے، جب تک اس کی جڑ مضبوط نہیں ہوگی، جب تک اس کا ستون نہیں ہوگی، پلرز،
جو اس کو روکتے ہیں، جس کہتے ہیں سپورٹرس کے کیا کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں، بیم تو اوپر ہوتی ہے نہیں، ایسی کرتے ہیں، وہ پوری بلڈنگ کو روکتا ہے ستون، اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور تیسری چھت ہوتی ہے جو ٹھہرتی ہے، اور چھت آخر میں پڑتی ہے سب سے کسی بلڈنگ میں. تو نیک عمل کی مثال اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اس کی جڑ کیا ہے؟ فرمایا اسلام. جتنا اسلام ہمارا مضبوط ہوگا، اسلام کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، سارٹ آف ایمان. کہ جس قدر انسان کا ایمان مضبوط ہوگا ان چیزوں پہ جس پہ ہم قرار کرتے ہیں اللہ کو ماننے، جس قدر اس پہ یقین بلند ہوگا، نیک عمل اسی قدر آپ کو بلند ہو جائے گا. نیک عمل نماز کی صورت میں، حج کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقے کی صورت میں، اس کو بلند کرنے کے لیے ہمیں سب سے فاؤنڈیشن چاہیے کہ ہماری ان چیزوں پر کتنا اعتقاد ہے، کتنا یقین ہے آخرت پر. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. جسے رٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے عمل کے لیے ہے. میرا یقین کتنا ہے، مجھے جنت پہ کتنا یقین ہے، آخرت پہ کتنا یقین ہے، جہنم پہ کتنا یقین ہے. جب اس پہ یقین ہوگا تو انسان جو ہے اسی گہرائی کے ساتھ اس کا عمل بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ ایسے کا عمل بیکار جا رہا ہے، نیک عمل. اس کے بعد اس سے بڑی چیز، اس پہ پھر آپ نے عمارت کھڑی کرنی ہے. عمارت کھڑی ہوئی تو ستون ہے جو اس کو روکتا ہے پوری عمارت. تو فرمائے وہ ستون میں تجھے بتاؤں کیا ہے؟ وہ ستون نماز ہے جو میں لے کر آیا ہوں میراج سے. It's not a small thing, a small gift which is given to our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. امت کو ایک چھوٹا گفٹ تھوڑا دیا ہے اللہ نے، میراج پہ بلا کے ساری دنیا کو دکھا کے یہ لے میرے محبوب، یہ لے جا تحفہ تو اپنی امت کے لیے. کتنے خوش ہوئے اللہ کے نبی اس تحفے کو پا کر کہ میری امت کا کام بن گیا. ہر سجدے پہ اللہ سے ملاقات کرے گا میرا ہر امتی. کتنی بڑی بات ہے. امتی کریں نہ کریں یہ کام دوسری بات ہے، بھاگیں اس چیز سے، چھوڑیں اس چیز کو. کیا مسلمان ہوگا، وہ کیا انسان ہوگا، اس کا کیا اللہ سے تعلق ہوگا جس کا نماز سے تعلق نہیں ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. جس عورت کا، مرد کا، بچے سے اس کا اگر نماز سے تعلق نہیں ہے تو ہے ہی کچھ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے تعلق جو تین جگہ پر لا کر سب کچھ اللہ نے ڈرامہ کیا پورا، جس کو معراج کہتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں. ہم اس کو تو مناتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو بلند کیا، وہ شان دکھا رہا ہے. حقیقت میں شان تو سے بڑی اللہ کے نبی کی. انہوں نے کیا دکھانی شان؟ قائم تو اس لیے کی نہیں گئی، قائم تو معراج صرف اس لیے دی گئی کہ آپ نے نماز دینی تھی امت کو. اس پہ پتہ ڈال دیتے ہیں ہم، پسین تک چلتی ہے ہماری، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، بتیاں جلیں گی اور روزے رکھے جائیں گے، سب کچھ، کیونکہ آج نبی کو معراج ہوئی ہے. جی واہ، نبی کی شان تو سے اونچی ہے، سوچ نہیں سکتے آپ کی شان کیا ہے. کالی زلفیں رنگ گلابی میرے نبی کی شان ہے. یہ عاشق کی زبان سے نکلا. بہت دنوں سے میرا دل کر رہا تھا، تڑپ رہا تھا، کیونکہ نبی کی میں کوئی ایسی شان کروں جس سے مطمئن ہوں. قدم اٹھتا تھا پھر بیٹھ جاتا، قدم اٹھتا تھا پھر بیٹھ جاتا. پھر میں اللہ سے دعا کی سجدے میں، اللہ تعالیٰ جلسہ آ رہا ہے، اسی پہ کوئی شان مجھے میرے ہاتھ سے لکھوا دے. میں کہتا ہوں زندگی کے ایسی بہترین الفاظ اللہ نے عطا فرمائے، میں خوش حیران کہ کیسی لکھی میں نے نام، کیا تھی اور کیا تمثیل ہے اس کے اندر. ایسی تمثیل نبی پاک کی شان کی کہ میں حیران ہوں، اس پر خود حیران ہوں، میں خود حیران ہوں. کالی زلفیں رنگ گلابی
میرے نبی کی شان ہے. رنگ گلابی، چٹا نہیں کا، گورا نہیں کا، گلاب کے اندر جو دودھ ملا دیا جائے. سبحان اللہ. کانگلی زلفیں رنگ گلابی میرے نبی کی شان ہے، اور سرمئی اکھیوں پہ. اب آگے دیکھیں کیا تمثیل آ رہی ہے کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، اس نے نماز کی قدر ہی نہیں، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم اندازہ لگائیں. صحیح مشکات کی حدیث ہے، علماء کرام موجود ہیں، پوچھ لیں، پڑھ لیں. میرا تعلق نہیں اس سے. No concern with such a person as such a woman. Call herself what she want to call her. وہ ہمارا جو بھی کرے، لیکن سر فہرست وہ چیز ہے جس کو میں نے اپنی نبی کو بلا کر تمہارے لیے پیک دیا تھا. 5 وقت کی نماز اور اذان کا اہتمام کیا تھا. تم اس کی کوئی قدر نہیں کہ میں اپنے محبوب کی خاطر تمہیں 5 وقت وہ مقام دینا چاہتا ہوں جس کو کسی کو مقام ملا ہی نہیں ہے. کیا تو مجھے دیکھے گا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں. بتائیے کہ تم اس پہ اس کو ٹھکرا رہے ہو، تم اس کو چھوڑ کے دنیا کی ترقی چاہ رہے ہو، کاروبار بڑھا رہے ہو، بزنس بڑھ جائے گا، آپ کو زندگی بڑھ جائے گی، آپ کی امانت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ اس میں اللہ ہے ہر چیز کو تم مالک. کہتے ہیں میرا تعلق نہیں. پھر سن لو، اللہ کہہ رہا ہے اسی حدیث کے اندر کہ پھر سن لو کہ جب پھر مصیبتیں آئیں گی، اس کے بعد جب پریشانی آئیں گی جس کو تم خوشحالی سمجھتے ہو، وہ خوشحالی نہیں ہوگی. وہ زہر کے پیالے ہوں گے، وہ بینک بیلنس نہیں ہوں گے، وہ پچھو اور سانپ ہوں گے تمہارے لیے دنیا کے اندر. پھر میرے پاس نہ آنا، میرا تعلق کوئی نہیں تمہارے سے. اور اس کے ساتھ جو لفظ بولے، فرمایا یہ بالکل میرا انصاف ہوگا، یہ میں نہیں کروں گا. تو definitely this happened with you without prayer in your life. That what happened with you. عورت ہو مرد یا بچے ہو، سب سے بڑے ظالم ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو بے نمازی ہیں ان کی خیر نہیں کرتے. بالکل ہمدرد نہیں اپنے اولاد کے ساتھ. ان کو اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے، سزاؤں پہ یقین ہی نہیں ہے. خدا کی قسم کسی جگہ بھی زندگی میں وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے. مستجاب سے رو انسان ماتم کرے ایسے اولاد کو دیکھ کر کہ ہائی یہ کدھر جا رہی ہے، جیسے آگ کی انگاروں میں گر رہی ہے. وہ آج تم بڑے آرام سے نہیں جی اسی تو زور لانے ہیں جی کہنے ہیں، سنتے ہی نہیں جی کی کری. اگر وہ آگ میں جل رہا ہوگا اس وقت کتنا زور لگائے گی وہ ماں، مجھے بتائیں آپ کتنا زور لگائے گی وہ ماں. ماں جو سب سے زیادہ پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، باپ کو چھوڑ دو، وہی ماں کہتی ہے میں تو کہنی ہوں جی کی کریو، سنتے ہی نہیں. اے پتہ اپنا اٹھا کھا لے، کل تو چلا جائے گا. اس کو پتہ نہیں ہے کہ جو بات اللہ اور اللہ کی زبان سے نکلتی ہے کہ جب تیرے سامنے تیرے بچے کو چہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا اور دنیا میں اس کو سزا اللہ تعالیٰ دے گا. کہتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ میرا انصاف ہوگا. نہیں دوں تو انصاف سے باہر ہے بات. حدیث اٹھا کے دیکھیں، اتنی بڑی چیز جس کو ہم نے بس ایک روٹین بنا لی معراج کو. اس میں کیا اتنی جلاؤ، یہ کرو، دھوم مچاؤ، ہمارے نبی معراج کر رہے، ہمارے نبی یہ شان ہو. اس سے اللہ کو تعلق نہیں ہے. فرمایا میسج کو سمجھو جو میں نے دیا ہے. سمجھیں معراج آپ سمجھیں. مت ظلم کرو اپنی جانوں پر، اپنے اولادوں پر، اپنے گھر والوں پر. ان کو ایسے بچاؤ جیسے آگ سے بچا رہے ہیں آپ، ان جہنم سے بچا رہے ہیں. ان نمازوں کو چھوڑ کر کوئی بچہ یا کوئی آدمی یا کوئی کام کر رہا ہے، اللہ نے کیا وہ برباد ہے. وہ شخص اگر اس کو برباد نہ کروں، اس کو فنا نہ کروں، اس کے دھجیے نہ نکالوں تو یہ ناانصافی ہے. اللہ کہتا ہے میرے سے نزدیک، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا انصاف ہے بالکل. اس کو برباد کر دینا، مٹا دینا. رحمت للعالمین جن کی زبان سے لفظ نکلتے وہ عجیب ہی لگ رہا ہے
کہتے بلال کو بلاؤں جو آواز مارتا ہے اذانوں کے لیے، لکڑیاں ڈھواؤں بچوں سے، اور اس گھر کو آگ لگا دوں جس میں انسان نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حقیقت میں ماں باپ پیار نہیں کرتے اپنے باپ بچوں سے، وہ سمجھتے ہیں کمائی کمانے سے پیار ہو جاتا ہے۔ ظلم ہو رہا ہے، تم ظلم کر رہے ہو اپنے بچوں پر، اپنے اولادوں پر۔ اس کی ترقی کو آپ سمجھتے ہو کام اور جاب اور پیسے اور ٹیکسی، اور یہ رخ بدل دو زندگی کا، نفرتوں کا پیغام دو ان کو، کھانے بند کر دو ان کو، شکمیں بند کر دو، ایسی بیوی بستوں سے الگ کر دیں ان کو۔ کون ہے کہ ایسی بیوی جو نماز نہ پڑھے بستر سے الگ کر دو اس کو، کیونکہ گندی پر اولاد پیدا کرے گی وہ تو بے نمازی۔ ایسی گھر میں کھانا نہ کھائے جس کی عورت بے نمازی، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے بزرگ، کیا کرتے تھے الٹی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کے، اس کے رزق میں، اس کے مال میں، اس کے اولاد میں فکر کریں گے کہ میں اس کو کیسے بڑھاؤں۔ ادھر تو ضامن بن، ادھر اللہ تیرا ضامن بنتا ہے۔ ہم گھبراتے ہیں، اور بے سہارا ہو تم، تمہارا ولی باز کوئی نہیں، تمہارے اوپر کوئی نہیں، تمہیں دیکھ رہا ہے وہ اللہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ نماز پہ تو زور لگا، نماز کی دعوت یہ نہیں ہو جی نماز پڑھو، نہیں، یہ تو ایک بیسک چیز ہے۔ میری دعوت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں نماز پہ ہر وقت فکر مند رہے آدمی، ادائیگی پہ نہیں کہ اس کو بڑھاؤں کیسے، اس کو اچھا کرنے کا، تبھی تو آدمی بھاگتا ہے اس کے لیے کیا کروں کیسے کروں، پھر کدھر جاتا ہے، پھر وہ کسی شیخ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، یہ حضرت آ گیا ہوں میں، کیوں ہے؟ جس نمازیں صحیح کرنے آیا ہوں، کہتا آ جا اندر آ جا، پھر تو میرے پاس سبحان اللہ تیری نمازیں صحیح کرتا ہوں۔ یہ ہے شیخ مرید۔